باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے دنیا بھر میں مجالس منعقد ہو رہی ہے۔ بی بی کی سیرت سے آشنا ہونے کے لیے، بی بی کی تعلیمات سے آشنا ہونے کے لیے، بی بی کی زندگی سے آشنا ہونے کے لیے، بی بی کے مشن کو سمجھنے کے لیے، بی بی کے مصائب سے آشنا ہونے کے لیے دنیا بھر میں جن لوگوں نے ان ایام میں مجالس منعقد کی، خدا ان سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان مجالس میں جن مومنین نے، جن مومنات نے شرکت کی، 2 قطرے آنسو بہائے، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بی بی زہرا اور اولاد زہرا کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائے۔ دنیا بھر کی ان فاطمی مجلسوں میں جن مومنین نے اپنے نظر و نیاز پیش کیے، شربت کا 1 گلاس تقسیم کیا، کسی بھی طرح کا اپنی مقدور پر نظر کیا، نیاز کیا، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں ان مجالس کو جن علماء نے خطاب کیا، جن مرثیہ خانوں نے مرثیہ پڑھا، جن نوحہ خانوں نے نوحہ پڑھا، جن سوز و سلام پڑھنے والوں نے سوز و سلام پڑھا، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ مجھ جیسے حقیر طالب علموں نے ممبر پر بیٹھ کر اہل بیت کی، بی بی زہرا کی 2-4 باتیں جو لوگوں کو سنائی، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس مظفر نگر میں، اس مسجد میں آج تک جن مومنین مجالس کی، جن مومنین نے شرکت کی، جن علماء نے خطاب کیا، جن مرثیہ خانوں نے مرثیہ پڑھا، جن نوحہ خانوں نے نوحہ پڑھا، جن نوجوانوں نے بی بی کی محبت میں، بی بی کی الفت میں، بی بی کے عشق میں، ان مجالس میں اپنا کنٹریبیوشن کیا، صفائی کی، مائک ٹھیک کیا، جھاڑو لگایا، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور جن مرحومین نے آپ سب کو، ہم سب کو انگلی تھام کر، ہاتھ پکڑ کر ان فاطمی مجلسوں میں آنے کا شعور دیا، ان فاطمی مجالس میں آنے کے آداب اور اطوار سکھائے، خدا ان مجالس کے صدقے ان سب کو بی بی زہرا اور اولاد زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہاں حاضرین جو حاضر نہیں ہیں، ان سب کے مرحومین کو بھی خدا بی بی زہرا اور اولاد فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں جو بی بی زہرا کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی بی بی زہرا اور اولاد زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، جن کا آپ کی گردن پر حق ہے، جن کا میری حقیر طالب علم کی گردن پر حق ہے، ان سب کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے سب مل کر سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے ان کی روحوں کو بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے دنیا بھر میں جو عزادار جو مومنین ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، بی بی فاطمہ الزہرا کے مشن کے خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، اس مظلوم قوم کے رہبر و رہنماؤں خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنئی، اس بزدل دور میں، اس خوف زدہ دور میں، اس منافق دور میں اپنے کردار سے مالک اشتار کے کردار کی جھلک دکھانے والے سید حسن نصر اللہ صاحب کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے اس ایریا میں جو لوگ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مکتب اہل بیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مختلف محاذوں پر، مختلف شکلوں میں، مختلف مراکز میں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی آپ نے مجالس کو سنا، خدا سنانے والوں کی زحمتوں کو اور آپ سب کی زحمتوں کو قبول فرمائے۔ یہ ایام فاطمیہ اور یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے ایام، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ ایام فقط ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ زندگی کا سلیقہ سیکھنے کا ایک مکتب ہے، ایک اسکول ہے۔ اور جس دور میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، انسان کو انسانی شعور اور انسانی سلیقے کی از حد ضرورت ہے۔ انسان کو اپنے ڈگر سے، اپنے ٹریک سے دور کرنے کے لیے پوری شیطانی مشنری کام پر لگی ہوئی ہے۔ پوری اتنا عظیم سرمایہ انسان کو انسانی ڈگر اور انسانی سلیقے اور انسانی شعور سے دور کرنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایک دن بیٹھیں کتنا خرچ کیا جا رہا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنا انسان کی تعمیر پر خرچ نہیں ہو رہا ہے جتنا انسان کی بربادی کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ اور جہاں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں بھی آپ محسوس کر رہے ہیں پوری مشینری لگی ہوئی ہے۔ ان ایام میں بی بی فاطمہ الزہرا پاکیزگی کی ماں، حیا کی ماں، شرافت کی ماں کی یاد تازہ کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور آپ نے جڑ کو تھاما ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا جڑ ہے پاکیزگی کی۔ بی بی فاطمہ الزہرا انسانی شعور کی بنیاد ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا انسانی فہم و ادراک کی اصل ہے، سورس ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ کوثر، انا آتینا کل کوثر، کوثر جہاں سے نیکیاں پھوٹتی ہے، کوثر جہاں سے پاکیزگی پھوٹتی ہے، جہاں سے فضیلتیں پھوٹتی ہے، جہاں سے فضیلتیں نکلتی ہے، جہاں سے فضیلتیں نکلتی ہے، اس سورس اور اس منبع کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، پتہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں، کہ بنی آدم کی اولاد
آکسیجن کی اتنی محتاج نہیں ہے جتنی بنی آدم اور آدم کی اولاد بیوی فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی سیرت کو سمجھنے کی محتاج ہے۔ بیوی فاطمۃ الزہرا کے کمالات کیا ہیں؟ اس گھر کے کمالات کیا ہیں؟ انشاءاللہ ہمارا موضوع گفتگو یہی رہے گا، فاطمی گھر کی خصوصیات، کن چیزوں کی وجہ سے، کیا چیزیں تھی کہ زمین والوں کا سردار محمد مصطفیٰ اس گھر کو سلام کرنے کے لیے آتے تھے، کیا خصوصیات تھی کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ بھی اس گھر کو سلام کرنے کے لیے آتے تھے، اور آسمان والوں کا سردار جبرائیل بھی اس گھر کے سلام کے لیے آسمان سے نیچے اترتے تھے۔ کیا اس گھر کی چہار دیواری میں سونا چاندی لگا ہوا تھا، سونے کے پتھر لگے ہوئے تھے، قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے؟ وہ اس گھر کی کس چیز کو سلام کرتے تھے؟ اس گھر کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ تو ایک معمولی گھر تھا ظاہری سٹرکچر کے اعتبار سے۔ بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام دین کے خدمت گزار علماء کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ فاطمۃ الزہرا آج فقط آپ کا نہیں، میرا بھی، سب کا فوکس اس بات پر ہے، زندگیاں صرف ہوتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، گھر کی چہار دیواریوں کو بناتے بناتے اور سجاتے سجاتے، ہے نا؟ 60 سال 65 سال 70 سال کے بعد محسوس ہوتا ابھی تو یہ انکمپلیٹ ہے، ابھی یہ انکمپلیٹ ہے، پورا فوکس اسی پر۔ مادی گرائی، پورا فوکس اس پر ہے، مشرق کے لوگوں کا، مغرب کے لوگوں کا، اسلام کے ماننے والوں کا، اسلام کے مخالفوں کا، پورا فوکس اس بات پر ہے کہ گھر کی چہار دیواری بنے، گھر کی چہار دیواری کو سجایا جائے، اور 60-65 سال کی عمر رہتی ہے، اور جب وہ کسی قدر مضبوط ہو جاتی ہے، اس میں فیسلٹی آ جاتی ہے، تب تک وہاں سے سگنل آ جاتا ہے، کینسر کی شکل میں، کڈنی فیلئر کی شکل میں، ہارٹ کے فیلئر کی شکل میں، اور پھر گھر واپسی۔ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون، گھر واپسی۔ لیکن فاطمۃ الزہرا کے گھر کا کمال کیا تھا؟ 2 جملے امام خمینی کے نورانی جملے، اللہ اکبر۔ امام خمینی فرماتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا فرماتے ہیں زنی کے از معجزات تاریخ، وہ خاتون جو تاریخی انسانیت کا معجزہ ہے۔ فاطمہ تاریخی انسانیت کا، میں نے کل رات دلی میں کہا، اگر کبھی بنی آدم کا شعور جاگ جائے اور وہ بیٹھے کہ ہم تاریخی انسانیت کی بہترین ماں کو ایک عالمی سطح کا انعام دیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ان کے ہاں شعور ہوگا تو وہ ماں جو تاریخی انسان کی ماڈل ماں ہوگی، آئیڈیل ماں ہوگی، وہ فاطمۃ الزہرا کے علاوہ کوئی ہو سکتی ہے؟ آج بھی جن لوگوں کا شعور بیدار ہے وہ مدر ٹیریسا کے یوم ولادت اور برتھ ڈے کو یوم مادر نہیں کہتے ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت کو یوم مادر کے طور پر مناتے ہیں۔ ویسٹرن کلچر کے یہاں مدر ٹیریسا یوم مادر کے طور پر منایا جاتا ہے، اور ہم اہل بیت علیہم السلام کی نگاہوں میں یوم ولادت فاطمۃ الزہرا کو یوم مادر کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کا نعرہ بھی خمینی ہی نے دیا۔ خمینی فرماتے ہیں زنی کے از معجزات تاریخ، وہ خاتون جو تاریخ کے معجزات میں سے ہے۔ بھائی پیغمبر کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِفْتِخَارِ عالم وجود اس، فاطمہ فقط عالم اسلام کے افتخارات میں سے نہیں ہے، عالم وجود، پوری کائنات،
پوری ہستی کے افتخارات میں سے اگر انسانوں کو کسی چیز پر فخر کرنا ہوگا، وہ قابل فخر چیز کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی. وہ خاتون جو تاریخ کے معجزات میں سے، ان کے اس معجزہ کیوں ہے اس طرف ہم آئیں گے، اور عالم وجود کے افتخارات میں سے ہیں. زنی کے در حجرہ کوچک و محقر، وہ خاتون ویسٹرن کلچر کی زندگی فدا ہو جاتی ہے گھر کی چہار دیواری بنانے میں، لیکن گھر کی چہار دیواری میں جو ہمیں ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے اس کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے جو چہار دیواری بنی وہی چہار دیواری ہمارے لیے جہنم بن گئی، اس لیے کہ ہم نے دیواروں کو مضبوط کیا. ان دیواروں کے اندر رہنے والے لوگوں کے ہم نے کبھی تربیت کا خیال ہی نہیں کیا. کتنی چہار دیواریاں ہیں جہاں یا تو ماں باپ خودکشی کرتے ہیں، یا اس ماں باپ کے سائے میں پلنے والے بچے خودکشی کرتے ہیں، یا شوہر خودکشی کرتا ہے، یا اس شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی کیا بہو خودکشی کرتی ہے. کیوں خودکشیاں کرتے ہیں وہ لوگ؟ گھر میں تو سکون ہوتا ہے. تو لہذا فرماتے ہیں زنی، وہ خاتون فاطمۃ الزہرا کا معجزہ، زنی کے در حجرہ کوچک، وہ خاتون جس نے ایک چھوٹے سے کمرے اور حجرے میں، وہ محقر، اور جس نے ایک معمولی سے گھر میں انسان ہائی تربیت کر. فاطمۃ الزہرا کا معجزہ، اس خاتون نے اس چھوٹے سے گھر میں، معمولی گھر میں ایسے انسانوں کی تربیت کی جن کا نور زمین والوں کو چھوڑیے آسمان والوں کو بھی منور کرتا تھا. وہ خاتون جو تاریخ کے معجزات میں سے ہیں، عالم وجود کے افتخارات میں سے ہیں، جس خاتون نے ایک چھوٹے سے گھر میں، معمولی گھر میں ایسے انسانوں کی تربیت کی کہ نورشن از بسیط خاک تعان سوی افلاک، جن کا نور اس خاک سے لے کر آسمانوں تک، ملک تعان سوی ملکوت عالمی درخشد، آسمان والوں کے لیے اس گھر میں تربیت پانے والے بچوں کا نور چمکتا ہے. پھر فرماتے ہیں صلوات و سلام خداوند تعالی بر ان حجرہ محقر، خدا اور خدا کے ملائکہ کا درود و سلام ہو اس معمولی گھر پر کہ جلوہ گاہ نور عظمت الہی، جو عظمت الہی کے نور کا جلوہ گاہ تھا، و پرورش گاہ زبدگان اولاد آدم است. اللہ اکبر. خدا کا درود و سلام ہو اس معمولی گھر پر. جملوں پر نظر رکھیے. خدا کا درود و سلام ہو اس معمولی گھر پر جو نور عظمت الہی کا جلوہ گاہ و پرورش گاہیں زبدگان اولاد آدم است. اولاد آدم میں ممتاز ترین، بافضیلت ترین، باعظمت ترین اولاد کی پرورش گاہ اور تربیت گاہ تھا وہ معمولی حجرہ. اولاد آدم میں، ابھی میں نے ماں کے بارے میں کہا، اگر بہترین بچوں کا ایوارڈ دیا جائے تاریخ میں کبھی، اگر بہترین بچوں کا ایوارڈ دیا جائے تو وہ بہترین بچوں کا ایوارڈ کن کو ملے گا؟ بھائی انہی بچوں کو ملے گا جن کو دیکھ کر نبی کو بھی یہ احساس ہوتا تھا گویا میں جنت میں ہوں، اور ماں کو بھی لگتا تھا یہ میرے 2 بچے جنت کے شہزادے ہیں. پرورش گاہ زبدگان اولادم، یہ معمولی گھر جو اولاد آدم میں زبدگان، ممتاز، بافضیلت ترین انسانوں کی پرورش گاہ تھا. اولاد آدم میں، آدم کی کتنی اولاد ہے؟ اس وقت بھی 8 بلین آبادی ہے دنیا کی.
ان 8 بلین میں ممتاز ترین لوگ آدم سے لے کر آج تک کتنے لوگ آئے ہیں؟ ان اولاد آدم میں ممتاز ترین بچے کون ہیں؟ ممتاز ترین اولاد کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد کو چھوڑ کر کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ اور خمینی فرماتے ہیں ان اولاد آدم میں ممتاز ترین زبدہ ترین بچوں کی پرورش گاہ کون چیز تھی؟ حجرہ محقر، ایک معمولی گھرانہ، ایک معمولی سا حجرہ. لیکن اس معمولی سے حجرے میں ایک ماں تھی. وہ ماں کیا تھی؟ اس ماں کی خصوصیت کیا تھی؟ معجزات عالم، وہ معجزات تاریخ. وہ ماں تاریخ کا معجزہ تھی. ہم سمجھتے ہیں اہل بیت کے معجزے صرف وہی ہے جو جنگوں میں ہم نے دیکھے. جنگوں کے معجزات چھوٹے معجزات ہے، گھروں کے معجزات بڑے معجزات ہیں. گھروں کے معجزات، تربیت فاطمہ الزہرا کے معجزے، پرورش فاطمہ الزہرا کے معجزے، تعلیمات فاطمہ الزہرا کے معجزے، فاطمہ الزہرا کے ماں کے کردار اور رول اور نقش کے معجزے، یہ معجزے سب سے بڑے معجزے ہیں. انہی معجزات کے صدقے وہ معجزات موجود میں آئے کہ کٹے ہوئے سروں نے نوکے نیزہ پر تلاوت کی. کٹے ہوئے سروں کی تلاوت سروں کا کمال نہیں تھا، وہ ایک ماں کا کمال تھا. وہ ایک تربیت کا کمال تھا، وہ ایک پرورش کا کمال تھا، وہ ایک ماں کا کمال تھا. یہ گھر اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے تو ہمارا ہر دن فاطمی ہو جائے گا. فاطمی ایام فاطمیہ 20 دن نہیں، پورا سال فاطمی. جن کو گھر کی چہار دیواری میں فاطمی رول نبھانا ہے، ان کے لیے فقط 20 دن ایام فاطمیہ نہیں، ان کو ہر دن کو ایام فاطمیہ کے انداز میں جینا ہے اور ایام فاطمیہ کے انداز میں کیا زندگی بسر کرنا. یہ گھر کیسا گھر تھا؟ ایک اور جملہ ہے امام خمینی کا. دیکھیں ہمارے بچے ہر نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں. میں بھی، آپ بھی، سب بھی امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک انقلاب کی تیاری ہے نا. ہم ایک انقلاب کے منتظر ہیں، ہم ایک انقلابی امام کے منتظر ہیں. ہمارے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے. ویسٹرن کلچر نے انسان کے اندر غفلت ایجاد کی، اس کو اپنی بنیادوں اور اپنی حقیقی ضرورتوں کے مقابلے میں کاذب اور جھوٹی ضرورتوں میں مصروف رکھا، جھوٹی مصروفیات میں. اور ان جھوٹی مصروفیات اور ان جھوٹی کاذب مصروفیات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جب ہم سفر سے آتے ہیں، جب ہم گھر پہنچتے ہیں، ماں باپ کا ہاتھ چومنے کے بجائے، بیوی کا حال پوچھنے کے بجائے، بچوں کے ساتھ 2 منٹ بیٹھنے کے بجائے موبائل. میرے دوستوں نے کتنے میسیج بھیجے ہیں نا. وہ ہماری گھر کی مخلص اہلیہ کھانا دسترخوان پر بچھا کے رکھتی ہے، وہ ہماری ماں کھانا بچھا کے رکھتی ہے، اور میں مصروف کس میں؟ میری بنیادی ضرورت ہے. میں 8 گھنٹے بیوی بچوں سے دور تھا، ان کو مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا میں نہیں دے سکا. مجھے اپنی بیوی کے ساتھ جو اظہار محبت کرنا چاہے تھے میں وہ اظہار محبت 2 دن 8 دن 1 ہفتے نہیں دے سکا. مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے میرے پاس جو ٹائم نہیں، اب مجھے وہ ٹائم ان کو دینا چاہیے تھا. لیکن ادھر سے ایسی مصروفیات، میں نے واٹس ایپ کھولا، واٹس ایپ کو میں نے ایمو کھولا، ایمو کے بعد میں نے انسٹاگرام کھولا، انسٹاگرام کے بعد میں نے فیس بک کھولا. پتا چلا میں سفر سے آیا، وہ بیوی بچے دوبارہ سو چکے ہیں اور میری مصروفیتیں بھی ختم. یہ ہماری حقیقی مصروفیتیں یا جھوٹی مصروفیات ہیں؟ نہیں، یہ ہماری حقیقی مصروفیت ہیں.
ورچوئل دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہم اپنی حقیقی مصروفیت سمجھتے ہیں، اور جو میرے ساتھ حقیقی خدا کے بندے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کو میں کیا فضول ٹائم سمجھتا ہوں. اس لیے زندگی کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں. اب یہ ان حالات میں یہ ایام ہمیں کسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ ایام فاطمہ الزہرا ہمیں ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ ایام فاطمیہ ہمیں حقیقی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ ایام فاطمیہ ایک حقیقی گھر کی خصوصیات، ایک حقیقی گھر کی کوالٹیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ ایام فاطمیہ ایک ماں کو ایک ماں کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ ایام فاطمیہ ایک باپ کو ایک باپ کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ ایام فاطمیہ بچوں کو حقیقی اولاد کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ متوجہ ہونے اور متوجہ کرنے کے دن ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں مایه کوکه 4-5 نفری در صدر اسلام داشتیم. فرماتے ہیں تاریخ اسلام میں ہمیں ایک 4-5 لوگوں کا مٹی کا گھر نظر آتا ہے. ہمیں تاریخ اسلام میں 4-5 لوگوں پر مشتمل ایک مٹی کا گھر نظر آتا ہے. میں نے پہلے کہا نا، در فاطمہ الزہرا کی عظمت سونے چاندی کے پتھروں کی وجہ سے نہیں ہے، قالین کی وجہ سے نہیں ہے. امام خمینی فرماتے ہیں حقیقی رہبروں کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ قوم کو حقیقت کی طرف آشنا کرے. حقیقی رہبروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی آنکھوں سے پردے ہٹائے. قوم کے آنکھوں پر پردے ڈالنے والے قوم کے حقیقی رہبر نہیں ہوتے ہیں، وقت کے خیانت کار ہوتے ہیں. قوم کے سب سے بڑے خیانت کار وہ نہیں ہیں جو سڑکوں پر جو چمکنے والے لامپ ان کو خاموش کرے. قوم کے سب سے بڑے خیانت کار وہ ہوتے ہیں جو قوم کے شعور کو خاموش کرے، بیداری کو خاموش کرے. اور قوم کے حقیقی محسن وہ ہوتے ہیں جو قوم کے شعور کو بیدار کرے. خمینی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. فرماتے ہیں مایه کوکه 4-5 نفری در صدر اسلام داشتیم. ہمیں تاریخ اسلام میں 4-5 لوگوں پر مشتمل ایک مٹی کا گھر نظر آتا ہے. وان کوکه فاطمہ الزہرا، وہ مٹی کا گھر فاطمہ الزہرا کا گھر ہے. وہ مٹی کا گھر بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر ہے. پھر فرماتے ہیں از این کوخا ہم مختصر تر بود. 40-50 سال پہلے کی بات ہے امام خمینی کی. پھر فرماتے ہیں ہم جن مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں ان مٹی کے گھروں سے بھی بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر ایک معمولی گھر تھا. ہمارے مٹی کے گھر جو ہیں ایک غریب سے غریب انسان کا گھر. خمینی فرماتے غریب سے غریب انسان کے گھر سے بھی بی بی کا گھر معمولی گھر تھا، لیکن گھر تھا آسمان والے السلام کو آتے تھے. آج سب کچھ ہے، دیواریں ہیں لیکن گھر نہیں ہے. آج انسان ان دیواریں آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن ان آسمان کو چھونے والی دیواروں کے اندر فضیلت، کردار، انسانیت خاک میں مل چکی ہے. فرماتے ہیں ازین کوخائے تاریخ اسلام کا ایک چھوٹا سا گھر 4-5 نفر افراد پر مشتمل فاطمہ الزہرا کا گھر. لوگوں وہ گھر ہمارے مٹی کے گھروں سے بھی معمولی گھر تھا. پھر فرماتے ہیں لیکن برکات ان چیز، لیکن لوگوں فاطمہ کے اس چھوٹے سے گھر کی برکتیں دیکھو. فاطمہ الزہرا کے اس چھوٹے سے گھر کی برکتیں دیکھو. برکات این کوخ چند نفری ان قدر عالم را پر کرده است. فرماتے ہیں اس 4-5 افراد پر مشتمل مٹی کے گھر کی برکتوں نے پورے عالم کو بھر کے رکھا ہے. ایام فاطمیہ بہت امپورٹنٹ ہے. عاشورہ کی بنیاد ہے ایام فاطمیہ.
फरमाते हैं बरकतीन कूक, मादी निगाह से मत देखो इस घर को। मादी निगाह से क्या कुछ ईंट नजर आएंगे, इसकी मादी वैल्यू मत देखो, उसको मानवी वैल्यू देखो। मानवी वैल्यू क्या है इसकी? खुमैनी फरमाते हैं बरकतीन कूकी चंद नफरी उन कदरस के ओलम रपूर करदस, इस मिट्टी के घर की बरकतें इतनी ज्यादा है, पूरा आलम इस घर की बरकतों से भरा हुआ है। नजफ का सीस्तानी इसी घर की बरकत है, तेहरान का खामेनी इसी घर की बरकत है, लुबनान का नसरुल्लाह इसी घर की बरकत है। ये ना समझिए उस जमाने में इसकी बरकतें थी, आज भी जिन लोगों की जुबान पर फजीलत का कलमा जारी होता है, अदलो इंसाफ के कलमे जारी होते हैं, मजलूमों की हिमायत के कलमे जारी होते हैं, वो कोई और नहीं है, फातिमा ज़हरा की नस्ल है। बनी उमैया की नस्ल आज भी रक्सो डांसो फहाशी में मुब्तला है। फातिमा ज़हरा की नस्ल फजीलतों की जंग में आगे आगे है। फरमाते हैं बरकतीन कूक, फातिमा ज़हरा का वो छोटा सा घर। कभी कभी हमारे ज़ायरीन जाते हैं ना नजफ, फिर वो जो नजफ कूफा में वो घर देखते हैं, फिर उलमा तालिब इल्म टूर काफिले सालार होते हैं, फिर उनको वो बताते हैं ये फातिमा ज़हरा का घर। ये तो आज उतना बनाया गया है, लेकिन अली का घर उतना बड़ा नहीं। फिर फरमाते हैं बरकतीन चंद नफरी उन कदरस के आलम रपूर करदस, आज नूरानियत, इसकी नूरानियत से पूरा आलम भरा हुआ है। वह बिस्यार रह दौरता इंसान बान बरकत बिरसद, अभी इंसानों को बहुत सफर तय करना है कि वो इस खाकी और मिट्टी के मामूली घर की बरकतों को समझ सके। अभी इस बनी आदम को बहुत सफर तय करना है कि वो इस खाकी फातिमा ज़हरा के खाकी घर की क्या बरकतों को समझ सके। दर नौहिए मानवियत उनका दर दर इन कूक नशीनान, कूक नशीनान कहते हैं फारसी में दो लफ्ज है, एक कूक नशीनान एक काख नशीनान। काख नशीनान यानी मोहल्लों में रहने वाले, पैलेस में रहने वाले, बादशाहों के घरों को काख नशीन कहते हैं। उसके मुकाबले में है कूख नशीनान, मिट्टी के घरों में रहने वाले। खुमैनी फरमाते हैं इन कूख नशीनान दर कूखे मुहक्कर, ये मिट्टी के घरों में रहने वाले दर कूखे मुहक्कर अपने मामूली मिट्टी के घरों में दर नहनये मानवियत उनका दर दर मर्तबे बाला बूदन के दस्ते मलकूता हम बान नमीर सद, इस मिट्टी के घरों में रहने वाले इंसानी मानवियत और रूहानियत में उस बुलंदी पर है कि आसमान वाले उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते। इन मिट्टी के घरों में रहने वाले बच्चे, इन मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग, इन मिट्टी के घरों में रहने वाली मां इंसानी मानवियत और फजीलत में उस बुलंदी तक है, आसमान वालों का वहां तक क्या पहुंच ही नहीं हो सकती है। नबी ये मुकर्रम की हदीस है, मेरी बेटी फातिमा जब मेहराब इबादत में खड़ी होती थी तो मेरी बेटी फातिमा की इबादत का नूर आसमान वालों के लिए ऐसे ही चमकता था जैसे ज़मीन वालों के लिए ये आसमान के सितारे चमकते हैं। फरमाते हैं उनकी मानवियत इस कदर ज्यादा कि आसमान वाले वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। फिर एक और पहलू बदर जम्बई तरबियती अनकदर बूदास, फिर फरमाते हैं ये तो इस घर का नूरानी पहलू है, ये तो इस मिट्टी के घर का हमें अक्सर गिला होता है कि हमारा घर छोटा है, हम मादियात की तरफ अक्सर देखते हैं। पालने वाले देखे मेरे हमसाये का घर कितना बड़ा है, क्या आपकी
قدرت میں کمی آ جاتی، آپ کے خزانوں میں کمی آ جاتی، اگر میرا گھر بھی بڑا ہو جاتا ہے، خدا سے بڑا گھر نہ مانگیے، خدا سے چھوٹے گھر میں فضیلت اور کردار رکھنے والے انسان اور نسل مانگیے۔ پھر خمینی فرماتے ہیں وَدَّرْ جَنْبَهَوْ تَرْبِيَتِي آن قدر بوداس، پھر فرماتے ہیں تربیتی لحاظ سے بنیادی طور 1,24,000 انبیاء کا کام، بنیادی طور ائمہ معصومین کا کام، بنیادی طور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل کا کام کیا ہے؟ تربیت۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تزکیہ، تربیت انبیاء اور ائمہ کا بنیادی فنڈامنٹل کام ہے، اور یہ 1,24,000 انبیاء کا کام فاطمۃ الزہرا نے اکیلے انجام دیا۔ 1,24,000 انبیاء کا کام اکیلے فاطمۃ الزہرا نے انجام دیا۔ اسی لیے خمینی فرماتے ہیں وَدَّرْ جَنْبَهَوْ تربیت آن قدر بوداس، کہ ہر چی انسان می بیند برکات در بلاد مسلمین هست و خصوصاً در بلاد ما اینها از برکت آنها هست۔ امام خمینی فرماتے ہیں اس گھر کی تربیتی فضیلتیں اتنی زیادہ ہے، خمینی فرماتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں، اسلامک ورلڈ میں جو کچھ برکتیں نظر آتی ہیں وہ سب اسی گھرانے کی وجہ سے ہیں۔ خاص کر ہمارے شہروں میں، نجف و قم میں، کربلا اور مشہد میں جو کچھ آپ کو برکتیں نظر آتی ہیں، خمینی فرماتے وہ ساری برکتیں اس مٹی کے گھر کی وجہ سے ہیں۔ اس مٹی کے گھر کی وجہ سے۔ اس گھر میں کیا تھا؟ اس گھر کا لائف سٹائل کیا تھا؟ لاسٹ ایئر بھی میں نے مولانا رومی کا یہ شعر پڑھا تھا، پھر پڑھتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کنکلوجن، خلاصہ بیان کیا انسان کی مشکلات کا، کہ دست ہر نااہلت بیمارت کند، سوئے مادرات تیمارت کند۔ اے نوجوان، ہر نااہلات تمہاری مشکلات بڑھائے گا، ہر نااہلات تمہاری مشکلات بڑھائے گا۔ سوئے مادرہ، دیکھو کس طرح بلا رہے ہیں مولانا رومی، کتنا شعور ہے اس شاعر کی شاعری میں۔ فرماتے ہیں سوئے مادرہ، اے سمجھدار بچوں، سوئے مادرہ، ماں کی طرف آؤ، تیمارت کنند، یہی ماں تمہارے دردوں کا علاج کرے گی۔ گویا یہ ایام فاطمیہ دردوں کے علاج کے دن ہیں۔ وہ درد جن دردوں کی وجہ سے سب لوگ چلا رہے ہیں اور سب لوگ پریشان ہیں۔ اس وقت انسانیت کینسر جیسے بیماریوں سے اتنا نقصان نہیں اٹھا رہی ہے جتنا نقصان انسان کے دل میں جو درد ہے، حسد کے، کدورت کے، نفرت کے، بغض کے، اختلافات کے، ان تمام کدورتوں کا علاج اس ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں۔ کینسر پیشنٹ سے انڈیا میں 1 کروڑ لوگ ہوں گے، اگر ہم بہت زیادہ بولیں 1 کروڑ لوگ جو ہاسپٹل میں اس وقت کینسر کی بیماری کی وجہ سے چلا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے۔ اور گھروں کے اندر کتنے پیشنٹ ہوں گے؟ حسد کے مارے، بغض کے مارے، کینے کے مارے، بے شعوری کے مارے، بے ادبی کے مارے، بد اخلاقی کے مارے، بے دینی کے مارے، بے ایمانی کے مارے، فریب کے مارے، دھوکے کے مارے کتنے لوگ ہوں گے۔ ایسے پیشنٹ ہر گھر میں ملیں گے، ایک ایک نہیں، پوری فیملی ملے گی، ایک ایک نہیں، پوری فیملی ملے گی۔ جہاں ہم گھر سے نکلے دیکھا ہمسایہ اب دوسرے سٹوری پر بھی کام شروع کر رہا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہونے کے بجائے دل میں کیا؟ پالنے والے میرے ہمسایہ کو آپ نے دولت دی، اب یہ بچوں کے لیے ایک اور کیا کمرہ بنا رہا۔ پالنے والے اس گھر کو آباد کرنا نہیں،
اندر ہی سے شیطان کی آواز آتی ہے، دیکھا تمہارا ہمسایہ گھر بنا رہا ہے، فلان محلے میں ایک تعویذ دینے والا ہے، ہاں اس کے گھر کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے، ہاں۔ اس لیے مولانا رومی کہتے ہیں، دست ہر نا اہل بیمارت کند، سوئے مادرات تیمارت کند۔ آؤ ماں کی طرف، یہی ماں تمہارا علاج کرے گی۔ اس مٹی کے گھر، کتنی بہترین منظر کشی خمینی نے اس مٹی کے گھر کی مٹی کا گھر، لیکن اس مٹی کے گھر میں رہنے والوں کا رابطہ آسمان کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ مٹی کا گھر، اس مٹی کے گھر میں اولاد آدم میں اتنے فضیلت والی اولاد کسی نے نہیں دیکھی جتنی با فضیلت اولاد اس مٹی کے گھر میں تھی۔ وہ کمالات اولاد آدم میں کسی نے نہیں دیکھی جو اس مٹی کے گھر میں رہنے والے اولاد کے کمالات تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگ نارمل لائف میں اس انداز میں زندگی نصیب بسر کر پا رہے ہیں کہ جنگوں میں اولاد فاطمۃ الزہرا نے کس طرح انسانی فضیلتوں کا، انسانی کمالات کا، انسانی عظمت کا، انسانی کردار کا، انسانی اقدار کا، انسانی ویلیو کی کیسے پاسداری کی۔ اب اس گھر کی 5-10 کوالٹیاں میں ان 5-6 دن میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اس گھر کی کیا کوالٹی تھی؟ یہ گھر، اس مٹی کے گھر میں کیا چیزیں تھی کہ اگر آج بھی ہم ان کنکریٹ کے گھروں میں ان چیزوں کو اپنائیں تو یقین مانو ہمارے گھر بھی زمین والوں کو چھوڑیے آسمان والوں کے لیے چمکنے لگیں گے۔ ہمارے گھر بھی زمین والوں کو چھوڑیے آسمان والوں کے لیے چمکنے لگیں گے۔ اس گھر میں جو بنیادی چیزیں تھی، وہ فنڈامنٹل چیزیں جن کی وجہ سے گھر گھر بنتا ہے، وہ فنڈامنٹل چیزیں جس کی وجہ سے یہ مٹی کی دیواریں گھر میں تبدیل ہوتی ہیں، ورنہ دیواریں ہیں، مکان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بنیادی چیز جو اس گھر میں تھی وہ تھی روحانیت اور معنویت۔ عبادت آپ جس کو کہتے ہیں، پرستش جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو میں نے اور آپ نے زندگی کا ایک سیکنڈری مسئلہ، ثانوی مسئلہ سمجھا۔ اگر پڑھیں گے تو کیا ہوا؟ صبح اول وقت نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا؟ قضا پڑھیں گے۔ اس کو سیکنڈری مسئلہ سمجھتے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں عبادت و پرستش اور خالق کے ساتھ راز و نیاز سیکنڈری مسئلہ نہیں تھا۔ گھر کے جو ارکان ہوتے ہیں، جو پلر ہوتے ہیں، گھر کا بنیادی پلر عبادت و پرستش تھی۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں عبادت و پرستش تھی۔ ویسٹرن کلچر میں آج کی جنریشن گندگی کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں پھول جاتی ہے، ان کا چہرہ پھول جاتا ہے۔ صبح کسی کو دیکھو، ارے تمہارے آنکھیں پھول گئی ہے، وہ قرآن پڑھ کر کے اسٹڈی کر کر کے نہیں پھولتی ہے، وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے پھولتی ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا نا؟ وہ اسٹڈی کر کر کے نہیں پھولتی ہے، وہ سوشل میڈیا کا۔ نبی مکرم فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ اس قدر خالق کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ اس مٹی کے گھر میں یہ کمالات تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ مٹی کا گھر، جس مٹی کے گھر میں ایسے لوگ رہتے ہوں گے کہ وہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو ان کے پیروں میں ورم آ جائے تو اس مٹی کے گھر کو، وہ مٹی کا گھر آسمان والوں کے لیے کیسے نہ چمکے، وہ مٹی کا گھر آسمان والوں کے لیے کیسا نہ چمکے۔ اور آج ویسٹرن کلچر، ایک جنگ، میں نے اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں کہا، غزہ کی جنگ سب کو نظر آتی ہے
لیکن میرے اور آپ کی چہار دیواری کے اندر جو جنگ ہے وہ ہمیں نظر، وہاں جسم مارے جاتے ہیں، کلچرل وار کی وجہ سے کردار مارے جاتے ہیں، وہاں جسم مارے جاتے ہیں، اس کلچرل سوشل میڈیا کی وار کی وجہ سے انسان کی روح ماری جاتی ہے، دل مارا جاتا ہے، کردار مارا جاتا ہے، پاکیزگی ماری جاتی ہے۔ وہ جنگ سب کو نظر آتی ہے، گھر کی چہار دیواری کی جنگ، کلچرل جنگ خاموشی کے ساتھ لڑی جاتی ہے، وہ نظر، اس کے آثار دیکھے جاتے ہیں۔ غزہ کی جنگ نظر میں آتی ہے، لیکن یہ جنگ جسے روئی زمین کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچا ہے، کوئی ایک کونا اور کوئی ایک گوشہ بھی نہیں بچا ہے، کوئی ایک گوشہ بھی نہیں بچا ہے۔ ممبر پر بیٹھنے والے مجھ جیسے حقیر طالب علم بھی نہیں بچے ہیں۔ اگر آپ علماء، اگر آپ مومنین کی دعوت نہ ہو تو ہمارا نہ جانے کتنا ٹائم کتابوں کے بجائے سوشل میڈیا کے نظر جائے گا۔ اتنی خطرناک جنگ ہے۔ یہ تو ہمیں ماں باپ کا ہاتھ چومنا چاہیے کہ اہل بیت کی مجلس میں اتنی کشش ہے کہ ہم وہ موبائل کچھ وقت کے لیے اپنے سے دور کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں اور اہل بیت کی مجلس میں چلے آتے ہیں۔ یہ تو ہمیں اس ماں باپ کا ہاتھ چومنا چاہیے۔ ماں، آپ نے میرے دل میں یہ کون سی محبت ڈالی ہے؟ میں کالج جاتا ہوں، چپکے سے 10 مرتبہ کیا موبائل کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں، بس میں میرے ہاتھ سے یہ نہیں چھوٹتا ہے، ٹرین میں میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ہے، گھر میں میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ہے، لیکن اس مجلس کے بہانے میں یا تو موبائل گھر ہی چھوڑتا ہوں، یا اگر ساتھ بھی ہو تو اس موبائل کو کیا بائی بائی کرتا ہوں، خدا حافظہ کرتا ہوں۔ اس ماں کا ہاتھ چومنا چاہیے۔ اس ماں نے آپ کی اور میری تربیت کے لیے جو ضروری کام تھا وہ بیچاری انجام دے چکی ہے۔ اس گھر میں معنویت تھی، روحانیت تھی۔ نبی فرماتے ہیں اتنی عبادت کرتی تھی میری بیٹی فاطمہ اس مٹی کے گھر میں، اس مٹی کے گھر میری بیٹی فاطمہ اتنی عبادت کرتی تھی، جب خالق کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی تو میری بیٹی کے قدم میں ورم چڑھ جاتا تھا۔ اللہ فاطمہ بتاتی ہے گھر کیسے بنتا ہے، فاطمہ بتاتی ہے کہ گھر کس چیز کا نام ہے، فاطمہ بتاتی ہے گھر کا بنیادی پلر کیا ہے، فاطمہ بتاتی ہے گھر کا بنیادی ستون کیا ہے۔ عبادت پروردگار، خالق کے ساتھ رابطہ۔ کتنا سٹرانگ رابطہ تھا فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو عبادت کے ساتھ۔ عبادت اس گھر کی چہار دیواری میں، جس چیز کی وجہ سے یہ گھر زمین والوں کے سردار نبی مصطفیٰ کے سلام کا لائق بنا، آسمان والوں کے سردار جبرائیل کا سلام کا لائق بنا، وہ خصوصیت کیا تھی؟ ایک خصوصیت اس گھر کی، اس گھر کی معنویت، اس گھر کی روحانیت، اس گھر کی ماں کی روحانیت۔ مولا علی فرماتے ہیں جس رات فاطمہ نے جو پہلی رات میرے گھر میں دیکھی، بسر کی، میں نے دیکھا فاطمہ رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا نبی زادی آپ کو کون چیز رلا رہی ہے؟ کون چیز آپ کو نبی زادی رلا رہی ہے؟ ہوتا ہے نا جب اپنے باپ کے گھر سے، اپنی ماں کے گھر سے کوئی آدم کی بیٹی پھر میکے چلے جاتی ہے، شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، پھر وہاں دیکھتی ہے چھوٹا گھر ہے، وہاں اے سی تھا یہاں اے سی نہیں ہے، وہاں طرح طرح کی فیسلٹیز سہولیات تھی یہاں وہ سہولیات نہیں ہیں، پھر رونے لگتی ہے۔ فاطمہ بھی رو رہی تھی۔ علی نے پوچھا کون چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ کہا یا علی میں باپ کے گھر سے آپ کے گھر کی طرف منتقل ہوئی، انتقال، اس انتقال سے مجھے ایک اور انتقال یاد آیا۔ کہا کون سا انتقال؟ کہا آج میں باپ کے گھر سے شوہر کے گھر کی طرف منتقل ہوئی، اس انتقال سے مجھے یاد آیا ایک دن شوہر کے گھر سے قبر کے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے۔ کہا فَأُنشِدُكَ اللَّهَ یا علی، علی آپ کو قسم خدا کی، چلو آج ہماری پہلی رات، خوشی کی رات، چلو ہم اس رات کو عبادت پروردگار میں بسر کرتے ہیں۔
اکثر ہمارے نوجوان شادی اور خوشیوں میں خدا کو بھول جاتے ہیں، اہل بیت کو بھول جاتے ہیں، امام زمانہ کو بھول جاتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا خوشی کے دنوں میں خالق کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ ہوتا ہے نا، پھر جب کوئی دیندار عالم دین، کوئی دیندار مومن آگے بڑھتا ہے، بھائی آج آپ نے خوشی کے موقع پر یہ ناچ کیوں، یہ ڈانس کیوں، یہ گانا کیوں، یہ زن و شوہر کا، یہ مردوں اور عورتوں کا کیا مکسنگ گیدرنگ کیوں؟ ارے خوشی ہے، ارے خوشی ہے، ایک ہی دن تو ہے۔ لیکن اہل بیت نے ہمیں سمجھایا، ایک دن تو کیا، ایک لمحے کے لیے بھی خدا کو اور اہل بیت کو ناراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارے کچھ لوگ سیدھے سادے بولے والے لوگ، کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی دن تو ہے۔ ایک دن تو کیا، ایک منٹ کے لیے بھی شیطان کو اپنی زندگی کا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ ایک دن تو کیا، ایک منٹ کے لیے بھی شیطان کو اپنی زندگی کا، اپنے خوشیوں کا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ یہ آپ کا اتنا ازلی دشمن ہے، ایک ہی دن میں اپنا شیطانی کام کر کے جاتا ہے، ایک ہی دن میں اپنا شیطانی کام کر کے جاتا ہے۔ ہماری تربیتی مشکلات، کفون شدک اللہ یا علی، علی قسم ہو آپ کو خدا کی، چلو آج ہماری خوشی کی رات ہے، لوگ خوشی کے دنوں میں غافل ہوتے ہیں، چلو ہم یاد خدا میں اپنے آپ کو بیدار کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی، یہی منظر علی علیہ السلام کی نگاہوں میں تھا جب صبح نبی علی کے گھر آئے، کیف وجدت اہلک، یا علی اپنی اہلیہ فاطمہ کو کیسا پایا؟ برجست علی نے فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ، اے خدا کے نبی، خدا کے رسول، فاطمہ خدا کی اطاعت و بندگی و معنویت میں کتنا بہترین سہارا ہے۔ کہ خوشی کی رات تھی، فاطمہ نے مجھے پوری رات عبادت میں مصروف رکھا۔ اس مٹی کے گھر کی خصوصیات، اس مٹی کے گھر کی خصوصیات، اس مٹی کے گھر میں یاد خدا کی امپورٹنس، اس مٹی کے گھر میں بقول امام خمینی کے، ہمارے مٹی کے گھروں سے بھی معمولی گھر، ہمارے معمولی گھروں سے بھی معمولی گھر، لیکن اس گھر کا نور زمین والوں کو کیا، آسمان والوں کے لیے بھی چمکتا تھا۔ وہ کون سا نور تھا؟ وہ سونے چاندی کا نور تھا؟ وہ اس گھر کی عبادت کا نور تھا، معنویت کا نور تھا، ذکر پروردگار کا نور تھا، جو ہم سے مس ہو چکا ہے، جو ہم سے مس ہو چکا ہے۔ اتنا مضبوط رابطہ خالق کے ساتھ، اتنا مضبوط رابطہ خالق کی کتاب کے ساتھ، اتنا مضبوط رابطہ خالق کے ساتھ، راز و نیاز کے ساتھ، کہ نبی ایک مرتبہ فاطمہ کے گھر گئے۔ دیکھو اس گھر کے کمالات کیا ہے، اس مٹی کے گھر کے کمالات۔ آج مادی چمک دمک سے لوگوں کی ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، خاص کر جہاں میں اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مادی چمک دمک سے بدترین انسان ایک مذہبی جگہ کو اتنا مہنگا تعمیر کرتا ہے، بولے والے لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید مسیحا ہے۔ اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ بدترین لوگ، فریبکار ترین لوگ، جھوٹے ترین لوگ، مکار ترین لوگ، فریبکاری جن کا ہنر ہے، دھوکہ بازی جن کا کام ہے اور کمال ہے، لیکن ایموشنل اور جذبات اور مذہبی بلیک میلنگ کے لیے مذہبی جگہوں کو اتنا مادی لحاظ سے چمکاتے ہیں، اتنا اس پر خرچ کرتے ہیں، مذہبی لوگ سمجھتے ہیں یہ قاتل شاید مسیحا ہے۔
अल्लाह अकबर, कुर्बान फातिमा के उस मिट्टी के घर की, जो मिट्टी का घर बकौल खुमैनी के परवरिश गाहे जुब्दगान औलाद आदम है, वो मिट्टी का घर जो औलाद आदम में मुमताज तरीन इंसानों की परवरिश गाह था। मैं और आप समझते हैं जितना घर महंगा होगा उतने बच्चों की तरबियत क्या आसान होगी। हाँ, मैं और आप ये समझते हैं जितना घर महंगा होगा, जितनी फैसिलिटी होगी, जितना बेटी के साथ यहाँ से जहेज का एक बड़ा ट्रक जाएगा, शायद ये बेटी क्या अच्छी नस्ल की तरबियत करने में कामयाब हो जाएगी। बेटी के साथ हमें जहेज का ट्रक नहीं भेजना था, बेटी के साथ हमें फातिमा ज़हरा का किरदार भेजना था। हमने बड़े बड़े ट्रक भेज दिए, लेकिन वो जो उसको माँ का किरदार निभाना आना चाहिए था वो किरदार निभा नहीं सकी। जो उसको अपने शौहर की इंजीनियरिंग करने की जिम्मेदारी थी, जो उसको अपने शौहर को इंसान बनाने की जिम्मेदारी थी, जो उसको अपने शौहर को बेदार करने की जिम्मेदारी थी, जहेज का ट्रक लेके वो जिम्मेदारी नहीं अंजाम दे पाएगी। यही से इस तरफ देखिए, हमें तरबियत पर अपना सरमाया खर्च करना चाहिए था। हमने किस पर खर्च किया? रस्मों पर। हमारा सरमाया, अब देखिए इस कौम का सरमाया तरबियत पर खर्च होने के बजाय किस पर खर्च हो रहा है? रस्मों पर। घरों में बच्चों की तरबियत पर खर्च होने के बजाय किस पर खर्च हो रहा है? रस्मों पर। बेटी के साथ जहेज देना एक रस्म है, एक रस्म है, जिंदगी का उसूल नहीं है। लेकिन बेटी को फातिमी अंदाज की तरबियत देना माँ बाप की बुनियादी जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी भूल गए और हमें रस्में याद रह गई। फातिमा और अली के तर्ज जिंदगी के एतबार से जहेज देना लड़की वालों का काम नहीं है, खुद लड़के की जिम्मेदारी। जहेज यानी घर की जरूरियात, जहेज यानी घर की। अब वो किसको देनी पड़ती है? भाई मर्द को घर बसाना है, लेकिन रस्मों की वजह से अब एक बाप उसकी कमर खमीदा हो जाती है। एक बेटी बजाय इसके कि वो अपना तालीम और तरबियत के ज़रिए अपना कमाल हासिल करे, वो बेचारी जहाँ 8-9 साल की हो गई, या उसके हाथ के सामने टेलरिंग की मशीन आती है या छोटे छोटे काम आ जाते हैं, उस बेचारी की भी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाती है। किस पर? जहेज जमा करने पर। और फिर जब वहाँ जाती है, वहाँ मामूली पर बात क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उस बेचारी को रोज़ाना ताने सुनने पड़ती है। अरे तुम क्या साथ लाई हो? फ़कीर की बेटी तुम क्या लाई थी? फ़कीर की बेटी तुम क्या साथ लाई थी? अलबत्ता फ़कीर की बेटी वो नहीं होती है। फ़कीर की बेटी ये ताना देने वाली होती है जिसको आदम की औलाद के साथ बात करने का सलीका नहीं होता। है ना? यानी जिसको आदम की बेटी के साथ इसको सलाम करना चाहिए था कि मेरी खदमत की जिम्मेदारी मेरे बेटे की थी, लेकिन सलाम हो आपके माँ बाप पर कि वो खदमत की जिम्मेदारी अब मेरे बेटे के बजाय तुम दे रही हो। उसको इस बहू का सुबह शाम हाथ चूमना चाहिए था, लेकिन वो फ़कीर की बेटी सुबह शाम उसको ताना देती है। वो फ़कीर की बेटी सुबह शाम उसको ताना देती है, उसको ताना नहीं। माँ बाप की खदमत की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? मेरी और आपकी है। अब वो मेरे और आपके बदले कौन अंजाम दे रही है? मेरी और आपकी अहलिया। अब उसको हाथ चूमना चाहिए, या एक सुबह शाम उसको फ़कीर की बेटी का ताना देना चाहिए था। कितनी फ़कीर है ये कौम, कितनी फ़कीर है ये कौम। और इस फ़क्र का इलाज यही सीरत फातिमा ज़हरा है।
اس فقر کا علاج، بات مجھے وہ کہنی تھی کہ ہمارا سرمایہ کہاں خرچ ہوتا ہے. یہ مٹی کا گھر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا سرمایہ کہاں خرچ ہونا چاہیے؟ سال بھر میں اسی مظفر نگر میں شادی ہالوں پر کتنے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتے ہوں گے. کتنے خرچ، شادی کے حال کتنا کرایہ کا پیسہ لیتے ہوں گے. اس کروڑوں کو چھوڑیے، 1 لاکھ روپے سے 50 لاکھ روپے سے ایک ایسا مرکز ہم سب بنا سکتے تھے جہاں 4-5 مہینے ہم نوجوان بچوں کو گھر بسانے کا سلیقہ سکھا سکتے تھے. ایک نوجوان کو شوہر بننے کا سلیقہ سکھا سکتے تھے، اور ایک بیٹی کو کیا بہو بننے کا سلیقہ اور ماں بننے کا سلیقہ سکھا سکتے تھے. یہ تو ہم ایک فارملٹی نبھاتے ہیں. مولا آئیے ہم تیار ہے. کیا تیاری ہے آپ کی؟ مولا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ رسموں پر اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں. میرے اہداف کے لیے، میرے گولز کے لیے کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم کسی سیٹھ صاحب سے کہیں بھائی آئیے آپ شادی بچوں کی آسان کیجئے، مسجد میں کیجئے، اس لیے کہ نبی زادی کی بھی شادی اور نکاح کہاں مسجد میں پڑھا گیا تھا وہ نکاح، آئیے مسجد میں. اچھا مولانا، میں نے جن لوگوں کو کھایا، جن لوگوں نے مجھے کارڈ بھیجے، میں ان کو کیا جواب دوں؟ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کی فکر ہے، زہرا کے لال مہدی کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں، آپ کو برا لگتا، ہم لوگ رسمی شیعہ ہے، حقیقی شیعہ سے ہمارا فاصلہ بہت ہے، بہت فاصلہ ہے. حقیقی شیعہ کے ایکشن اور ریاکشن، عمل اور رد عمل اہل بیت علیہم السلام کے مطابق ہوتا ہے، عوام کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا ہے. حقیقی شیعہ کی زندگی میں جو چیز حرکت لاتی ہے وہ امام کا فرمان حرکت میں لاتا ہے. حقیقی شیعہ کو رسمیں اور عوام کا مزاج یہ اس کو حرکت میں نہیں لاتے ہیں. حقیقی شیعہ امام کا غلام ہوتا ہے، عوام کا غلام نہیں ہوتا ہے. حقیقی شیعہ اپنے وقت کے امام کا غلام ہوتا ہے، اپنے وقت کے امام کے فرمان کا غلام ہوتا ہے. حقیقی شیعہ عوام کا غلام نہیں ہوتا، لوگوں کا غلام نہیں ہوتا، رسموں کا غلام نہیں ہوتا، لوگوں کے مزاج کا غلام نہیں ہوتا، امام کے مزاج کا غلام ہوتا ہے. اور مزاجی امام کو سمجھنا ہے تو ایام فاطمیہ میں فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ کا طرز زندگی اور لائف سٹائل کو سمجھنا ہے. نبی علی کے گھر آئے، دیکھا اس مٹی کے گھر میں تربیت، اس مٹی کے گھر کی روحانیت، اس مٹی کے گھر کی معنویت، اس مٹی کے گھر کی عبادت، اس مٹی کے گھر میں رہنے والی ایک ماں کا آسمان کے ساتھ سٹرونگ کنیکشن، اس مٹی کے گھر میں ایک ماں کا خالق کی کتاب کے ساتھ مضبوط کنیکشن اور مضبوط رابطہ. نبی جب اس مٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک ماں ہے، ایک ہاتھ سے وہ ماں چکی پیس رہی ہے، چکی چلا رہی ہے، اور وہ ماں ایک ہاتھ سے محسن انسانیت حسین علیہ السلام کو دودھ پلا رہی ہے. اور تیسرا کام کیا کر رہی ہے وہ ماں کہ چکی چلاتے وقت بیٹے حسین کو دودھ پلاتے وقت وہ ماں اس کے لبوں پر قرآن کی تلاوت بھی تھی، قرآن کی تلاوت بھی تھی. دور سے نبی نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، شوق کے آنسو تھے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو جو ماں کی ذمہ داری نبھانی تھی، کتنی دشواریوں کے ساتھ وہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہے. بچوں کی روٹی تیار کرنی ہے، لیکن روٹی تیار کرنے میں بھی اپنی تربیتی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے.
اللہ، بچوں کو دودھ پلانا ہے، لیکن دودھ پلاتے وقت بھی اپنی ماں کی جو ذمہ داری ہے، جو تربیتی ذمہ داری ہے، وہ تربیتی ذمہ داری نہیں بلا رہی ہے۔ چکی بھی چل رہی ہے، حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اور لبوں پر قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اور یہ ماں تاریخی انسانیت کو، جن اماموں کی ضرورت ہے تاریخی انسانیت کو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، متقین کو جس پاک و پاکیزہ رہبروں کی ضرورت ہے۔ پالنے والے، میری بیٹی فاطمہ اس مٹی کے گھر میں کس انداز میں، اس کی طرف اشارہ کروں گا، فاطمہ کس طرح تربیتی ذمہ داری نبھاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے اس گھر کا سلام کرنے کے لیے آسمان والے بھی آتے تھے، آسمان والوں کا سردار بھی اس گھر کو سلام کرنے کے لیے آتا تھا، اور زمین والوں کا سردار بھی اس گھر کو سلام کرنے کے لیے آتا تھا۔ ایک لحاظ سے دیکھیں، ہم گناہ گار ان ایام فاطمہ میں، ہم بھی ان ایام فاطمہ میں اس گھر کو سلام کرنے کے لیے آتے۔ شاید اس گھر کو سلام کرنے کی وجہ سے ہمارا کچھ بلا ہو جائے، خدا بلا کرے ہمارے ان محرومین کا جنہوں نے ہمیں اس گھر کا ہر نماز کے بعد سلام کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ ابن عباس کہتے ہیں، لوگوں میں نے دیکھا اس مٹی کے گھر کا نبی کس طرح سلام کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں 9 مہینے تک، ایک دن نہیں، ابن عباس کہتے ہیں 9 مہینے تک میری آنکھوں نے دیکھا۔ نبی جب صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے تھے تو اس مٹی کے، فاطمہ کے مٹی کے گھر کے سامنے رکتے تھے، اور پھر اس گھر کو سلام کرتے تھے، اس گھر کے سامنے رک کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم پوچھیں گے ابن عباس کتنی مرتبہ کہا؟ 1 مہینے نہیں کلمہ گو مسلمانوں، 1 ہفتہ نہیں کلمہ گو مسلمانوں، 9 مہینے تک میں نے دیکھا زمین والوں کا سردار محمد مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کے گھر کے سامنے رکے سلام کرتے تھے، دائیں بائیں اصحاب بھی ہوتے تھے، دائیں بائیں نمازی بھی ہوتے تھے، پھر فرماتے تھے بیٹی فاطمہ آپ کے گھر پر میرا سلام، بیٹی فاطمہ آپ کے شوہر پر میرا سلام، بیٹی فاطمہ اس مٹی کے گھر میں آپ کے ہاتھوں تربیت پانے والے حسن و حسین پر میرا سلام۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کیا، یا رسول اللہ 1 دن نہیں، یا رسول اللہ پورے 9 مہینے تک مسلمانوں کو سمجھایا اس مٹی کے گھر کی عظمت کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کیا، مسلمانوں کو سمجھایا میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر کی عظمت کیا ہے یا رسول اللہ، مگر یا رسول اللہ آپ نہیں تھے یا رسول اللہ جب اس گھر کے سامنے آگ جلائی گئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نہیں تھے جب اس گھر کے سامنے آگ جلائی گئی، یا رسول اللہ آپ نہیں تھے جب اسی ماں کے شکم عطر پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ پہلو پر گرا، 2 آوازیں دی، 2 فریادیں دی،
ایک مرتبہ آواز دی ابتا آہا کذا یفعل بحبیبتک ابتا، بابا جس گھر کو آپ نے 9 مہینے سلام کیا تھا، ذرا بابا آئیے دیکھیں اس فاطمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی فضا خزینی، ارے فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پالنے والے جن مرحومین نے ہمیں انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر ان مجالس میں، ان فاطمہ کی مجالس میں آنے کا سلیقہ سکھایا، پالنے والے ان مجالس کے صدقے ان سب کو فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے جس ماں نے انگلی پکڑ کر، جس باپ نے انگلی تھام کر ان مجالس میں آنے کے آداب سکھائے، پالنے والے اگر وہ باپ، اگر وہ ماں قبر میں سو رہا ہو، پالنے والے مادر ایمہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی ان سب کو شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے اس منبر پر بیٹھ کر جن علماء کا بیان سنا اور معرفت فاطمۃ الزہرا میں اضافہ ہوا، سیرت فاطمۃ الزہرا کو سمجھا، پالنے والے اگر وہ فاطمۃ الزہرا کے خدمت گزار بھی قبر میں سو رہے ہوں، پالنے والے ان سب کو فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے فاطمۃ الزہرا، اولاد فاطمۃ الزہرا کی محبت میں جو لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں، جو لوگ نوحہ پڑھتے ہیں، جو سوز و سلام پڑھتے ہیں، پالنے والے جو مومنین و مومنات نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں، پالنے والے ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پالنے والے مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں فاطمہ کی محبت میں جو مومنین، جو مومنات ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، پالنے والے ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پالنے والے ان مجالس میں مانگی جانے والی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ پالنے والے ہماری ان دعاؤں کو پوری دنیا میں فاطمہ کے چاہنے والوں کے حق میں قبول فرما۔ پالنے والے پوری دنیا کی مجالس میں مانگی جانے والی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ پالنے والے ان مجالس کے صدقے ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے کردار کو پاک و پاکیزہ بنا، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو روا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے ان فاطمی مجالس کے صدقے، ذکر فاطمۃ الزہرا کے صدقے، ان ہمارے بزرگوں اور ہمارے بچوں نوجوانوں کی پاک آنکھوں سے نکلنے والے پاک و پاکیزہ آنکھوں کے صدقے، پالنے والے فاطمہ کے فرزند امام زمانہ کو جن پاک و پاکیزہ نسلوں کی ضرورت ہے، پالنے والے ان مجالس کے صدقے ان پاک نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کو جس نسل کی ضرورت ہے، ان مجالس کے صدقے ان نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی زندگی جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا کردار جو امام زمانہ کو پسند آیا، ایسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا مال جو امام زمانہ کے راستے میں خرچ ہو، ایسا مال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے دوست جو ہمارا ہاتھ تھام کے امام زمانہ کے راستے پر ہمیں چلنے کا سلیقہ سکھائے، ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسی اولاد جن کے ہاتھوں میں امام زمانہ کا علم ہو، پالنے والے ایسی اولاد ہم سب کو نصیب اور ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے، جن مومنین نے ان مجالس کا اہتمام کیا، اس سے پہلے مجالس کا، آج کی مجلس، آنے والی مجالس کا، پالنے والے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ان سب کے گھروں کو آباد فرما۔ ماتم حسین۔